إلى يوم الدين. محترم حضرات، پچھلے 2 دنوں سے ہم ایسی قوموں کے واقعات سن رہے تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ ہے. اسی میں کل فرعون اور اس کی قوم کا جو حشر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. تو جب فرعون نے عذاب کو دیکھا تو پھر عذاب کو دیکھنے کے بعد پھر وہ کہنے لگا اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو ہے ایمان لے آئے. لیکن اب اس وقت کا ایمان مولوں میں نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آدمی کو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ایک مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس کے موت کا وہ قریب آ جاتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ ہم توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کے غرغرے کا وقت نہ آ جائے. یعنی جب بھی کسی آدمی کے موت کا وقت قریب رہتا ہے اور اس کی سانس اٹکتی ہے تو اس کو غرغرے کا وقت کہتے ہیں. تو اس وقت جو ہے جو جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے تو وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت اگر کوئی اپنی گناہ سے توبہ کرے، اللہ پر ایمان لائے تو وہ اپنی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو فرعون بھی کیونکہ اللہ کے عذابات دیکھ چکا تھا اور بڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنے موسیٰ اس کے رب کا ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ اس کا ایمان معتبر نہیں الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، کہ ان کا آخری وقت نہیں آئے گا. تفصیلی واقعہ ان کا اس طرح ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بابل وہ ایک شہر تھا ملک کے علاج میں، اور اس زمانے میں بڑا ترقی یافتہ شہر تھا. تو وہاں یونس علیہ السلام کی پوری قوم آباد تھی. اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ایک عرصہ تک سمجھاتے ہیں، لیکن وہ یونس علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی جو ہے گناہ سے توبہ کی. تو یونس علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ تم میری بات بھی نہیں مان رہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب 3 دن کے اندر تمہارے پہ اللہ کا عذاب آ جائے. یونس علیہ السلام نہیں کہے اور بستی کو چھوڑ کے نکل گئے. یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی تو وہ ذہین قوم تھی. تو جب انہوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ان کو عذاب کی دھمکی دی، وہ سوچنے تحقیق کرنے لگے کہ کہیں ہم پر عذاب واقعی تو آنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ سیاہ بادل، یعنی بادل کالے ہو کر ان کے قریب آتے جا رہے ہیں. تو وہ فوراً سمجھ گئے. تو یونس علیہ السلام نے جو کہا وہ اس کے اثرات ہم پہ جو ہے شروع ہو گئے، یعنی عذاب کی علامتیں شروع ہو گئی. تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا کہ ان کے ہاتھ کا ایمان لے آئے، گناہ سے توبہ کرے. تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو نہیں پایا کیونکہ یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑ چکے. تو پھر انہوں نے ان کا پختہ یقین ہو گیا جب یقیناً ہم پر عذاب آنے والا ہے. جب بھی یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے. ایک میدان کے اندر نکل گئے اور معمولی کاٹ کی کپڑے پہن لی، بچے عورتیں سب نکل گئے اور اب وزاری کرنے لگی، اللہ سے اپنی گناہ کی جو ہے فریاد کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہم پر رحم کرنا. اور اللہ تعالیٰ تو غفور نہیں ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور وہ جو عذاب اللہ تعالیٰ بھیج چکے تھے اس کو اوپر اڑا دیا. اور یونس علیہ السلام بستی سے ہٹ کر ایک جگہ مقیم تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ میری بستی میں عذاب کب آ جائے، لیکن عذاب تو چلے گیا تھا. اب یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آنے سے بھی ڈر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی قوم کا ایک قانون تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے تو اس کی سزا آئے گا قتل. تو یونس علیہ السلام اس لیے ڈر رہے تھے ڈرانے کہ اگر میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو قوم کہیں گی کہ عذاب تو نہیں آئے اور وہ کہ آپ جھوٹے ہیں، تو کہیں ان کو قتل نہ کر دیں. یہ توبہ کی خبر یونس علیہ السلام کو نہیں ہوئی. تو یونس علیہ السلام اسی فکر میں تھے کہ میں کیا کروں. تو آپ نے ارادہ کیا کہ ان کو بستی چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ جو ہے سمندر کے قریب آئے، وہاں ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے. جیسے آپ اس کشتی میں پہنچے بیٹھے تو کشتی والوں نے آپ کو پہچان لیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو بغیر کسی کرائے کے آپ کو سوار کیا
لیکن وہ کشتی بیچ میں سمندر میں جا کے رک گئی، نہ آگے جاتی نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو جو کشتی کا مالک تھا اس نے کہا کہ اس کشتی کی خصوصیت ہے کہ اگر اس میں کوئی گنہگار ہو یا کوئی بڑا غلام ہو تو اور وہ اس میں شریک اس میں سفر کرے، کوئی کشتی چلتی نہیں۔ تو یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے تو کشتی چھوڑی تو اللہ کا حکم تو مجھ کو ابھی تک نہیں آیا تھا، میں نے کشتی کیوں چھوڑی؟ تو یہ فوراً سمجھ گیا، کشتی والوں سے کہا کہ وہ گناہ گار، حالانکہ گناہ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرایا اور کہا کہ شاید کہ میری وجہ سے کشتی نہیں چل رہی، آپ مجھ کو پانی میں پھینک دو، آپ کی کشتی چلنے لگ جائے گی۔ تو کشتی والے تو آپ کو پہچانتے تھے، کہا کہ نہیں ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کی نہیں بن کے ہم آپ کو کیسے کرنے سے ٹھیک سکتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کی گئی، تو جب بھی قرآن اندازی کی جاتی تو سب مرتبہ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا ہے۔ تو پھر مجبور ہو کر کشتی والوں نے آپ کو جو ہے کشتی سے باہر پھینکنا چاہیے۔ تو پھینکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ تم وہاں تیار رہے، اور جیسے ہی یونس تیرے پاس آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، اور تیرا پیٹ ان کے لیے رہنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، وہ تیری غذا نہیں۔ ادھر دیسی کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکے نیچے سمندر میں، تو بڑی سی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ 40 روز تک جو ہے اس کے پیٹ میں رہے، اور یہ ورد کرتے تھے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی بہت بڑا جو ہے گنہگار ہوں۔ تو بعض روایت میں کم کا بھی آیا کہ ایک ہفتہ، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک دن ہی آپ اس مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پختہ ہے، اور کبھی ہے کہ آپ 40 روز تک جو ہے اس کے پیٹ میں ٹھہرے۔ وہ مچھلی پورا آپ کو سیر کراتی، سمندر کی تحت جاتی، اوپر آتی، ادھر جاتی، ادھر جاتی۔ پھر جب 40 روز ہو گئے تو 40 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے آپ کو جو ہے سمندر کے کنارے رکھ دیا۔ تو آپ کی حالت ایسی ہو چکی تھی یونس علیہ السلام کی کہ آپ کے جسم کے پورے بال جل چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل پیدا کروا دی، تو اس کے سائے پتوں سے سایہ حاصل کرنے لگے، اور ایک بکری کو آپ کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ روزانہ آتی اور اس سے آپ دودھ حاصل کرتے۔ پھر یہ پورا واقعہ ان کی قوم کو بھی معلوم ہوا، اور یونس علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میری قوم سے عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد یہ واقعہ لے کر آیا کہ فرعون نے کب توبہ کی، جب وہ عذابات دیکھ چکا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے کب توبہ کی کہ جب صرف عذاب کی علامتیں شروع ہوئی تھی۔ پہلے صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے موقع دیا، لیکن وہ الٹا بحث کرنے لگے کہ 3 دن میں کیوں آج ہی کیوں نہیں آتا، کیوں اتنا ٹائم میرا عذاب۔ لیکن ان کی قوم نے جو ہے توبہ کر لی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ ہمیں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، پہلے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ ہونے کے بعد ہمیں توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی تو اللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سلامتی کے گھر بلاتے ہیں، اور انہیں کہا میں اس سے جنت کی ہے، جن کے سلامتی سب سے زیادہ سلامتی کا گھر ہے جنت ہوگا۔ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نیک بات سن رہے ہیں، اس کے لیے وقت دے رہے ہیں، کہ اس کی جزا ہم کو جو ہے جنت ملنے والی ہے، اور وہ سلامتی کا گھر ہے۔ نہ وہاں آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی کا گھر کہا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ جنت میں جو بھی جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام ملتے رہیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے جنت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلامتی کا گھر کہا ہے۔ اس کے بعد آج 12واں پارہ شروع ہوا، اس کی جو پہلی آیت ہے تو یہ بہت جامع آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے، سب کو روزی جو ہے ہم دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر آیت کے تفسیر میں علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات تھی تو قبیلہ اشعری یمن کے رہنے والے قبیلہ تھا، تو یہ بڑے یعنی بہت سارے افراد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق ان کو جاننا تھا کہ اگر اچھا لگے تو قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے پاس ان کو ٹھہرایا۔ تو یہ لوگ جب گھر سے چلے تھے تو اپنے ساتھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لے آئے ہوتے، تو پھر ایک وقت کا لیے کھانے پینے کا سامان چلتا رہا، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس کا کھانا ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا مشورے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ہمارے کھانے پینے کا کھانا سب ختم ہو گیا ہے جو ہم لے کر آئے تھے، تو ہم یہاں سے آپ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیجیے۔ تو وہ آدمی چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا مسجد نبی سے ایک دم قریب تھا، وہاں پہنچا۔ تو جیسے وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کا رزق ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو چونکہ یمن اہل عرب ہے، اہل زبان ہے، قرآن کی زبان میں جانتے ہیں، تو اس آدمی نے جیسی آیت سنا تو کہنے لگا کہ اس میں تو اللہ سب کا رزق اپنے ذمہ لے رہے ہیں، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم پھر کیوں درخواست کریں، اللہ ہمارے رزق میں انتظام کر دیں گے۔ تو وہ درخواست کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے پاس آ گئے۔ قبیلے کے بعد جب آیا تو قبیلے والے نے پوچھا تم نے درخواست کر دی؟ یہ خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ عرب کے دو نوجوان غصہ کہتے ہیں عرب میں بڑے بگونے کو جس میں ہم ابھی پلاؤ وغیرہ بناتے ہیں، تو اتنے بڑے بگونے میں جو ہے کھانا وغیرہ لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دی۔ تو پورے قبیلے کے لوگ کھانے لگے اور سب کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے اور وہ کھانا جو چونکہ برکت والا تھا، اللہ کے دیوی خزانے سے آیا تھا، جو کا تو باقی رہا، تو قبیلے والوں نے اس کھانے کو اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا کھانا بھیجا کہ ہمارے سب کے کھانے بھی ہو گئے، پھر بھی کھانا بچ ہی رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ قبیلے والوں نے ان کو آپ کے پاس بھیجے تھے کھانے کی درخواست لے کر، لیکن جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس میں تو اللہ سب کا رزق اپنے ذمے لے رہے ہیں اور ہمارا بھی آج کا کھانا اللہ کے ذمے ہوگا، تو میں آپ سے درخواست کے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جوان میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان بناؤ، یقین بناؤ، تو وہ یہی یقین ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یقین کی کمزوری، تو اس یقین کی کمزوری کو اگر ہم دور کر لیں گے تو جیسی مدد صحابہ کرام کے ساتھ آئی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ویسی آئی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں راجہ ابن خیبہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے میں حدیث کا درس دیتے ہیں اور اس زمانے میں مدارس وغیرہ جو تھے وہاں تنخواہیں نہیں ملتی تھی، کیونکہ اسلامی حکومت تھی تو اسلامی حکومت وظیفے کے نام سے رقم دیتی تھی جو بھی اسی خدمت کرتے تھے، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے جب وظیفہ ملتا تھا تو ان کا معمول تھا کہ گھر پہنچنے سے پہلے پورا صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور گھر پہ جانے کے بعد جو بستر نہ ہوتا تو اس کے نیچے سے ان کی رقم ان کو مل جایا کرتی تھی۔ تو ان کا جو جزاک بھائی کو وہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ تو اچھا سوچا ہے کہ صدقے کا ان کو 100 روپے ملتا اور وہی رقم بستر کے نیچے سے مل جاتی، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی اسی کروں۔ تو اس کے بعد بھی کہیں سے پیسے آئے، اس نے پورا صدقہ کر دیا اور پھر جو دیکھا اپنے بستر کے نیچے تو وہاں کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ اپنے جزاک بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم سے یعنی پریکٹیکل کے طور پہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے، تو پہلے اپنا ایمان بنا، یقین بنا اللہ سے، پھر اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئی۔ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے ہم سب کو توفیق دے۔